لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں. آواز آ رہی نیچے؟ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عزیر گل پشاور میں رہا کرتے تھے. امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. وہ شاگرد خاص، حق کو حق کہنا چاہے سامنے کوئی بھی ہو، چاہے سامنے کیسا بندہ بھی ہو. اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو خاص ملکہ اور خاص مقام دیا ہوتا ہے. حضرت کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، تو حضرت کو بہت سے علماء آئے، طلباء آئے کہ حضرت آنکھ میں موتیا ہے، آپ علاج کروا لیں، آپریشن کروا لیں. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں کرواتا. کبھی کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ کس کو دیکھوں گا ان آنکھوں سے؟ میں نے کس کو دیکھنا؟ میں نے دیکھنا تھا سید حسین احمد مدنی کو، وہ تو چلے گئے. میں نے دیکھنا تھا امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کو، وہ تو چلے گئے. اب کس کو دیکھو؟ بہت زور لگایا، نہیں مانے. میں استاد فرماتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ گیا تو دیکھا ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے. چھوٹی سی مسجد تھی لال رنگ کی، اور قرآن مجید ہاتھ میں لیا اور تلاوت کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے آدمی ہم ان سے کیا بات کریں؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نا قرآن مجید حفظ کرتا ہوں. کبھی ابھی تو آپ لوگ حفظ کرتے ہو نا، آپ لوگ حافظ قرآن، لیکن ان کا حفظ ایک دوسرے طریقے کا تھا. تو ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں جب تک وہ زبان پہ چڑھ نہیں جاتی. اس کو اتنی دفعہ پڑھتا ہوں کہ جب تک میرا ایک مزاج اور جی بن جاتا ہے کہ اب یہ آیت مجھے پکی ہوگی. اس آیت کو یاد کر لیا، پکا کر لیا، زبان پہ عام کر لیا، زبان پہ وہ آیت چڑھ گئی. اس کے بعد اگلی آیت پڑھتا ہوں، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت. حضرت یہ تو بڑا لمبا کام، لائٹ بھی آن کرو. تو فرمانے لگے کہ 16 مرتبہ تو کر چکا ہوں، 17ویں مرتبہ جاری ہے. سبحان اللہ. تو کہا کہ حضرت یہ آپ کی آنکھیں واپس آ گئی. کیسے آئیں؟ فرمایا کہ مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت ابھی وصال مولانا اسعد مدنی، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا اسعد مدنی یہ تشریف لائے اور مسجد کے ساتھ کمرہ تھا، اس میں رہنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کتنا عرصہ رہو گے؟ اب 20 دن تو ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ صاف ستھرے آدمی تھے، ہماری طرح تو نہیں تھی. کہنے لگے کہ حضرت جب آپ آنکھوں کا علاج کروائیں گے تب جاؤں گا. یا پھر بیٹھے رہو. کا 20 دن اور رکا. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کا وجہ آپ کو پتہ ہے؟ کہ چلو ٹھیک ہے، میں علاج کرانے کو تیار ہوں، ورنہ تو یہ سال بھر ادھر ہی بیٹھا رہے گا، جائے گا نہیں. اب ایسے بزرگوں کے سامنے یہ کہنا کہ حضرت علاج سنت ہے، یہ تو بے ادبی کی بات ہے. اپنے سے بڑوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اپنے سے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. یہ بعض روایت میں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا اور چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی بات فرمائی. بڑے کا مطلب ہے رتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، بڑے کا مطلب ہے عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، بڑے کا مطلب ہے تجربے کے اعتبار سے بڑا ہو. شوہر بیوی سے رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے. ایسے ہی استاد بھلے سے چھوٹی عمر کا ہے لیکن آپ سے عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے. تو یہاں تو ہم والدین کا رونا روتے ہیں کہ والدین کی لوگ عزت نہیں کرتے. شریعت تو کہتی ہے اپنے سے بڑی عمر والے کی اگر عزت نہیں کی فلیس منا، تو ہمارا بندہ ہی نہیں، وہ اہل اسلام میں سے بھی نہیں. کیا بات. لا الہ الا اللہ. تو حضرت کا 20 دن ہو تو پھر میں نے رضامندی کا اظہار کیا تو میرا آپریشن کروایا تو شرائط لگائیں. میرا آپریشن ہوگا، اخبار میں اشتہار شائع نہیں ہوگا. بڑے آدمی تھے، اشتہار شائع نہیں کیا جائے گا. میرا آپریشن ہوگا، کوئی بڑا آدمی عیادت کے لیے نہیں آئے گا. بڑا آدمی عیادت کے لیے آئے گا تو ظاہر بات مشہوری ہو. میرا آپریشن ہوگا، کوئی مجھے 1 روپیہ ہدیہ نہیں دے گا. خبردار جو کسی نے 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں کی، کوئی 1 روپیہ ہدیہ نہیں دے گا. کمال ہے، کمال ہے. اور کوئی اگر میرے بچوں سے عیادت کرنے آئے، پوچھے کہ حضرت کیسے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ صاف بتا دینا کہ ابا نے منع کیا. جی سبحان. انتقال سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کا حضرت کوئی وصیت کوئی نصیحت کا ایک ہی نصیحت سمجھ میں آتی ہے. کیا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکوڑا خٹک اور نوشیرہ ان دونوں کے درمیان جو پہاڑ ہے وہاں میری قبر بنائی جائے، اور جیسے ہی مجمع چھٹتا ہے میری قبر پہ بلڈوزر پھیر دو. کاش کہ کوئی اس پہ عمل کر سکے تاکہ میری قبر کا نام و نشان بھی نہ رہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پر کوئی اللہ کا بندہ مدفون. اپنے وجود کو ایسا مٹایا، اپنے وجود کو ایسا دبایا نیچے کہ خود ہی کا پرچھایا بھی نہ رہے. ہم لوگ اصلاح نفس کو سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو گئے اور مجلس میں شریک ہو گئے، اپنی خودی تو مٹائی ہی نہیں، اپنی انانیت تو مٹائی ہی نہیں. اگر تھوڑا سا مزاج سے ہٹ کے مسئلہ ہو جاتا تو خان بہادر کا منہ بگڑ جاتا ہے، بیوی سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، بیوی کا منہ بگڑ جاتا ہے، اور بچوں کے اوپر غصہ اور وہ سب کہ میرے مزاج سے ہٹ کر. ہاں کوئی تربیت کے لیے والد ڈانٹ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے، تربیت کے خاص نہج ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہر غصہ کرنے والا جانتا ہے کہ میں کیوں غصہ کر رہا ہوں. ہم بڑے زمانے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اتنے زمانے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے. پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا. میں حضرت سے لاہور میں ملنے گیا، آس اکیڈمی کے بڑے تھے تو ملنے گیا تو بہت سے لوگ تھے. میں ملا ہوں تو حضرت نے چھوڑا ہی نہیں، گلے لگا کے رکھا. میں اللہ یہ خیر، اللہ خیر کرے. چھوڑ ہی نہیں رہے 5 منٹ گزر گئے. پھر میں نے تھوڑا سا پیچھے ہونے کی کوشش کی تو کہا میاں کچھ دینے تو دو. عجیب حضرت، اللہ اکبر. تو علماء کی نشست تھی تو حضرت نے ایک بات فرمائی جس نے ہلا کے رکھ دی.
توڑ کے رکھ دیے جس بات کو، اور دل میں ہے یہ زخم لگا، کاش یہ میرے دل میں زخم تازہ رہے، یا آپ کے دل میں بھی چوٹ پڑ جائے۔ پوچھا کتنی عمر ہے؟ بتاؤ جی بتاؤ جی بتاؤ جی۔ کسی نے بتایا 35 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 25 سال، کسی نے 30 سال، یہ مختلف عمر ہیں۔ ماشاءاللہ 15 سال سے بالغ ہوئے، نمازیں پڑھ رہے ہو جی، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی 2 رکعت کیوں نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ یہاں پر آڈو کھڑی کر؟ ایسا تعلق اللہ سے کیوں نہیں بناتے؟ ایسا تعلق اللہ سے کیوں نہیں جماتے کہ ہم دعا پڑھ، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو دینا پڑے گا؟ ایسا تعلق بناؤ، ایسا مضبوط ہو، اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ میں تو ایسی بات کروں، آگے آ جائیں، جگہ ہے آپ کی۔ ہمارا کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں، کیا ہے بس ڈرامے بازیاں اور کچھ تو آتا نہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانا یہ مقصود ہے ان مجلسوں کا۔ اگر میرا آپ کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو، میرا آپ کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوا اور دنیا سے اٹھ دے تو یقین کریں بڑی شرمندگی کی بات کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس نے ایک قطرے سے ایک پورا انسان بنا دیا۔ خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار۔ ان کو آگ سے بنایا، تم کو مائع مہین سے بنایا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تمہارا وجود گندم میں بکھرا، پھولوں کے رسوں کے اندر تھا، ہوا میں معلق تھا، مٹی کے ذرات، پانی کے قطرات میں جب تمہارا وجود تھا، اس وقت سے تم کو جانتا ہوں جس وقت سے تم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اس وقت سے تم کو پہچانتا ہوں جس وقت سے تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ تمہارا وجود کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ہر بندہ سمجھ لے گا کیا صورتیں اللہ، سورہ تقویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ ستارے بکھریں گے اور ایسا بکھریں گے۔ ساری دنیا یونیورس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، یونیورس کو بتا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ وہ ہر شے پر، اس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور وہ ہر چیز کا کارساز بھی ہے، یعنی اس کی سیلف انرجی اس کو چلا رہی ہے۔ پتھر کی سیلف انرجی ہے جو اس کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ لکڑی کی اپنی انرجی ہے، اس کو دیکھو یار، بند کر کے آن کرنا۔ پتہ نہیں نیچے آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، تار تو نہیں نکل گئی؟ ہاں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ انی کنت کنزا مخفیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا، انی کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ بعض حضرات نے اس روایت پہ کلام کیا ہے، لیکن اس بات تو علماء کا اجماع ہے کہ یہ روایت معنن صحیح ہے، لفظاً اس میں کچھ ضعف ہے لیکن معنن صحیح ہے کہ انی کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، تو اس کے لیے میں نے پھر پہلے نمبر پہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات میں شر غالب تھا، وہ اپنے شر کے اوپر غالب نہ آ سکے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اس کے اندر شر بھی رکھا اور خیر بھی رکھا، اس کے اندر شر کے مادے کو بھی ڈالا، خیر کے مادے کو بھی ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس کو آزمائش میں ڈالا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھتے ہیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے
اور پھر اس عمل کے اندر تمہیں لوگوں سے محبت ہوگی، رشتے بندھیں گے، تمہاری ضروریات ہوں گی، تمہیں پیسے کی ضرورت، مال کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، جینے کی ضرورت اور سونے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، یہ ساری ضرورتیں تمہارے اوپر ہوں گی، اور پھر ہم ان ضرورتوں کو تم سے چھینیں گے، پھر ان ضرورتوں میں کبھی اضافہ کریں گے، کبھی کمی کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہاری جان کا خوف ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال کے جانے کا خوف ہوگا، تم سے تمہارا مال چھینا جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تم سے تمہاری اولاد چھین لی جائے گی، کبھی تمہیں اولاد دی جائے گی کہ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہوں گا بیٹے دوں گا، جس کو چاہوں گا بیٹیاں دوں گا، جس کو چاہوں گا دونوں دوں گا، جس کو چاہوں گا دونوں ہی نہیں دوں گا، میری مرضی ہے، اور میری مرضی کے خلاف یہاں ایک پتا نہیں حرکت کر سکتا۔ تو یہ معرفت ہم نے اللہ کی حاصل کرنی تھی، اس معرفت کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ نظام الدین، نظام الملک، یا بعض حضرات نظام الملک کہتے ہیں۔ نظام الملک یہ بہت بڑا وزیر تھا، اور سلجوق کی سلطنت کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ تو ایک نام کا بادشاہ تھا، لیکن سارا نظام الملک کے ہاتھ میں تھا۔ تو نظام الملک نے اپنے صدقہ جاریہ کے لیے ایک مدرسہ بنایا، اور وہ مدرسہ بنایا ہے، اور اس زمانے میں طلبا روٹی لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، لیکن اس نے روٹی سالن کا انتظام مدرسے کی چار دیواری کے اندر کیا، اور پھر چبوترے بنائے ہر طالب علم کے مطالعے کے لیے، اور اس کے اوپر قندیل جلائی۔ اس زمانے کی قندیل سمجھ لو آج کی سمجھ لو ٹیوب لائٹ ہے۔ تو اس زمانے میں ظاہر بات ہے رات ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، کوئی لائٹ وائٹ تو ظاہر بات ہے ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو اس نے قندیلوں کا انتظام کیا، اور شیشے کی قندیلیں، اور اس کی صفائی اور ستھرائی، جو کہ بادشاہ کے زیر تحت وہ مدرسہ تھا، تو نظام بھی بادشاہوں والا۔ تو ایک طالب علم کسی نے بتایا کہ طلبا کی نیت تو خراب ہیں، آپ بلا وجہ ان کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، کہا چلو جا کے گشت کرتے ہیں۔ گشت کیا۔ اچھا، اس زمانے میں امور سلطنت کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ امور سلطنت کی بنیاد ہی مدارس ہوا کرتے تھے، یعنی سب نہج اور انتظامات مدارس کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ہر بچہ، ہر بندہ اس کو تفسیر مدارک پڑھنا ضروری تھا، یعنی جب تک وہ تفسیر مدارک نہیں پڑھ لیتا تھا اس وقت تک اس کو چھٹی نہیں ملتی تھی، یعنی اس کو خواندہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر حدیث کی ایک کتاب ہے جو آج بدل کر مشکات کے نام سے ہو چکی ہے، اس وقت اس حدیث کی ایک اور کتاب تھی جو تمام احادیث کا مجموعہ تھی۔ آج وہی کتاب تو نہیں، البتہ جدید تبدیلیوں کے ساتھ وہ کتاب مشکات کی ایک شکل ہے، مشکات جس میں تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا، صرف متن جمع کیے گئے۔ تو مشکات شریف ہر بندہ پڑھتا تھا۔ میں کہتا ہوں اپنے تعلق والوں سے کہ مشکات کا مطالعہ کریں، مشکات شریف اس کا مطالعہ رکھیں، تمام اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جمع ہو جاتے ہیں، 23,000 حدیثیں ہیں اس کے اندر۔ تو مشکات اور مشکات تو نہیں تھی، البتہ مشکات ہی سمجھ لیں، مشکات اور تفسیر مدارک جب تک پڑھتے نہیں تھے وہ فاضل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر حدیث کے اندر اسپیشلائزیشن جو کرنا چاہتے وہ آگے کرتے، جو طب کو پڑھنا چاہتے، جو ریاضی کو پڑھنا چاہتے، جو کسی اور فن کو پڑھنا چاہتے، پھر وہ آگے پڑھتے، لیکن بنیاد مدارس سے ہوا کرتے تھے۔ تو لیکن اس جو بنیاد میں لوگ آگے بڑھتے تھے تو ان کو علماء کہتے تھے، اور جو طب میں آگے چلے جاتے وہ ماہر حکیم بن جاتے، جو ریاضیات میں چلے جاتے، جغرافیہ میں چلے جاتے، فن میں چلے جاتے، وہ سب کے اپنے معاملات ہوتے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل چھوٹے بچے تھے، تو نظام الملک ان کے امام غزالی نے بھی یہاں داخلہ لیا، تو جامع نظامی مدرسے کا نام تھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں طالب علم تھے، تو بہت سے طلبا سے انٹرویوز لیے، ہاں جی آپ لوگ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری آواز بڑی خوبصورت ہے، لہٰذا میں امام مسجد بنوں گا اور میں ایسے کروں گا بس۔ اچھا آپ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ میں خطیب بنوں گا کہ مجھے تقریر کرنا خوب آتا ہے اور مجھے یہ چیزیں بہت آتی ہیں، لہٰذا میں خطیب بنوں۔ اوکے جی،
اچھا جی آپ کس لیے پڑھیں گے؟ جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں قاضی القضات بنوں، کہ میں عقل اور فہم میں بڑا شعور رکھتا ہوں، منطق اور اصطلاحات اور فلسفے کے اندر مجھے بڑی مہارت ہے، لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے میں بہت ماہر ہوں، لہذا میں قاضی بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں مدرسے میں آیا۔ تو نظام الملک نے کہا کہ بھئی یہ تو سب کی نیتیں ہی خراب ہو گئی، تو حکم دیا کہ مدرسے کو راشن بند کر دیا جائے، ہم مدرسے کو بند کریں گے۔ لیکن نکلتے وقت امام غزالی پہ نظر پڑی، کہا میاں آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی میں جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد مر جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آتے کس لیے اور جاتے کس لیے ہیں۔ یہاں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ جزا کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ وفا کرتا ہے، کوئی کسی کا بھلا کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، لیکن کبھی دشمن کو پوری سزا نہیں ملتی اور کبھی بھلا کرنے والے کو پورا اجر نہیں ملتا۔ تو میں جان گیا کہ دنیا کا ہیر پھیر کسی نظام کی طرف انسانوں کو لے کے جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے جاننا چاہا کہ میں اپنے پروردگار کو پہچانوں اور سمجھوں، اس کے لیے مجھے رجوع کرنا پڑا قرآن و حدیث سے، لہٰذا میں قرآن و حدیث سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ میں پیدا کس لیے ہوں، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نظام الملک نے اپنے جاسوسوں کو کہا کہ سارے کے سارے واپس آ جاؤ، اسے ایک طالب علم کی وجہ سے مدرسہ چلے گا۔ اللہ کی معرفت، دوستو اللہ کی معرفت کے لیے آپ یقین کیجئے، مالدار بننے کے لیے، ایجوکیٹڈ بننے کے لیے، ریسلر بننے کے لیے، کرکٹر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایک آدمی آج دکان پہ جائے، کل وہ ماہر مستری بنا ہوا ہو، کوئی ترکیب ایسی ہے جی؟ ایک آدمی کل کمپیوٹر لے اور ایک دن میں ایسا شارٹ کٹ اس کو پتہ چلے کہ وہ جو سی لینگویج سیکھ جائے اور بہت بڑا سافٹ ویئر انجینئر بن جائے جی؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ ایک عورت آج پیاز کاٹنا نہیں جانتی اور کل ایسی کوئی ترکیب آئے، اس کے اندر ایک فارمولا انجیکٹ کیا جائے اور وہ کل بہترین شیف بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، دنیا میں کسی چیز کے لیے شارٹ کٹ نہیں۔ جو شارٹ کٹ راستے سے آتے ہیں ان کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، میکینک بھی وہاں پر نہیں آتا۔ ایسے ہی شارٹ کٹ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی، اللہ سے تعلق بنانا، تو شارٹ کٹ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ وظیفہ کر دو اللہ والے بن جاؤ گے۔ آج اس بزرگ سے بیعت ہوں، اس سے بیعت ختم کر کے اس بزرگ سے بیعت ہوں گا، جلدی اللہ والا مجھے ککھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فلاں بزرگ سے تعلق ہے، اس کی نشست میں مجلس میں چلا جاؤں گا، اللہ والا بن جاؤں گا، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اگر رجوع اللہ بنانا ہے، اگر رجوع اللہ کرنا ہے تو مصلی سے دوستی لگانی پڑے گی، اپنا اللہ سے تعلق بڑھانا پڑے گا۔ اگر اللہ سے رجوع بڑھانا ہے تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی مجھے آتا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو آپ سنیں، سننے کے ذریعے سے بڑھیں، نیک مجالس میں آنا پڑے گا، نیک مجالس سے جڑنا پڑے گا۔ ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ کسی نیک مجلس میں جڑے بغیر آپ کو تعلق مع اللہ کی دولت مل جائے گی، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ ایک صاحب اپنی 16 ڈاکوؤں کے ساتھ مشہور تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا لوگ پیروں کو بڑے ہدیے تحفے دیتے ہیں، اور اس شہر کے اندر قانون بڑا سخت ہے، تم ایسا کرو کہ ہم 16 بندے ہیں، تم 15 میرے مرید بن جاؤ، اور میں بڑا داڑھی بڑھا کے میں شیخ بن جاتا ہوں اور اللہ کی ضربیں لگاؤں گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ذرا دکانداری چلاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا، اگر آپ کرکٹ کھیلنے میں ماہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ توجہ کرتے ہو تو آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ ایک ماہر مکینک ہیں تو ذہن میں رکھنا کہ ماہر مکینک کا مطلب ہے کہ آپ ایک فن میں مہارت ہے،
جب آپ کو ایک فن میں مہارت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی مہارت ہو سکتی ہے. یعنی آپ مہارت کے طریقہ کار کو جانتے ہیں. کیا کرنا؟ آپ ماہر بننے کا طریقہ جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ماہر کیسے بنا جاتا ہے. آپ اگر ایک ماہر ڈرائیور ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ماہر ڈرائیور کیسے بنا جاتا ہے. اگر آپ موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. ایک دن میں تو موٹر سائیکل نہیں آتا، 2-4 دفعہ ٹھوکنی پڑتی ہے. ایک دن میں تو گاڑی نہیں چلا سکتے، 2-4 دفعہ تو ٹھوکتا ہے آدمی. ایسا تو ہے نا. اس کے بغیر تو انسان آگے نہیں بڑھتا. تو دیکھو بھائی، اگر آپ ایک فن میں ماہر ہو تو آپ دوسرے فن میں بھی ماہر ہو سکتے ہیں. آپ ایک چیز، وہ آپ کو مہارت کا طریقہ کار معلوم ہے کہ آپ کیسے آگے بڑھنا، آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے اس کے اوپر پختگی بنانی، کیسے اس کے اوپر گرپ بنانی. ایسے ہی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں یہی راستہ اپنانا ہے اور کوئی راستہ نہیں. کوئی راستہ نہیں. اللہ والوں کی نیک صحبتوں میں آئے، نیک مجلسوں میں آئے تو اسے موٹیویشن ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے، اندر باطن کو سنوارنے کا ذوق آتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا دل چاہتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی جامعہ نظامیہ کے 300 محتمم، ان میں سے ایک امام غزالی کو دنیا جانتی، بقیہ کو نہیں جانتی. یہ میں بتا دوں، جو مدرسے والے لوگ ہیں ان کی بات بتاؤ، عام لوگوں کی بات بتا ہی نہیں رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فنون میں ماہر، اور ایسے ماہر کمال پوری دنیا میں بلائے جاتے ہیں. علم و فن کے حوالے سے پوری دنیا کا چکر لگاتے، اور جہاں جاتے تو حضرت کی مرکزی نشست ہوتی. حضرت کی ہوتی. جب یہ غزنی آئے تو مرکزی نشست حضرت کی نہیں تھی. مرکزی نشست کے ساتھ والی نشست حضرت کو دی ہوئی. تو جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ان سے طلب اس کے اندر ہوتی ہے اور اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. چنانچہ امام غزالی تو یہ کون ہے؟ کہ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی. اچھا، یہ کون؟ کہ یہ اللہ والے ہیں. میں جامع المعقولات والمنقولات ہوں. حدیث اور علم حدیث اور یہ سب میرے اندر بھرے، ساری دنیا میرے پیچھے چلنے والی. یہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ تب یاد سے شیخ ابو الحسن خرقانی آئے تو ایک تباہی مچ گئی، ایک شور مچ گیا. تو حضرت ساتھ بیٹھے ہوئے، تو حضرت نے پوچھا، حضرت آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا. اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو پھر آپ کو لوگ اتنی عزتیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ تھا ان کا نیک گمان. تو میرے بارے میں نیک گمان کیوں نہیں؟ کہ یہ اللہ کو پتا. اچھا غزالی یہ بتاؤ، محمد بن محمد نام ہے، محمد بن محمد، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہوا؟ کہ مجھے 100 دلائل وجود باری تعالیٰ کے بارے میں یاد ہے. 100 دلائل وجود باری تعالیٰ کے بارے میں مجھے سارے یاد. اس زمانے میں ملحدین کا زور تھا جو کہتے تھے اللہ ہے تو دکھاؤ، اللہ ہے تو ثابت کرو کہ اللہ ہے. بھئی جو بھی چیز موجود ہے اس کا پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو. اس کے احساس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ. اس کے احساس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سنو. یہ وجود کی تعریف ہے. جو وجود کی تعریف یہ ہے تو اللہ کہاں موجود ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا اللہ موجود. اللہ موجود ہے نہ پورے قرآن میں نہ پوری حدیث میں کہیں نہیں لکھا اللہ موجود. وہ معکم اینما کنتم، تم جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن وجود کا ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے.
اب کیا کریں؟ امام غزالی کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ ایک شیپ ہے نا، یہ ایک شیپ ہے، اس کا وجود کہاں ہے؟ تو ملحدین یہ دلائل کا ایک چھوٹا سا جز ہے، تو تو اس کے درمیان خالی جگہ ہے نا، خالی جگہ ہے نا، جگہ ہے، خالی جگہ ہے۔ اب یہ خالی جگہ کیا ہے؟ اس کی شکل ہے، اس کو ذرا بجا کے دیکھو، آواز آتی ہے، نظر آ رہی، لیکن آپ بھی مان رہے جگہ ہے۔ تو ایسے امام غزالی کے پاس تو کہنے لگے میرے پاس اللہ کے وجود کے 100 دلائل، یہ فلسفہ اور منطق۔ اچھا غزالی یہ بتاؤ کہ دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہاں بتاؤ دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ دلیل اس کے لیے ہوتی ہے جس کو مانا نہ جائے۔ کہ میں تو اللہ کو بغیر دلیل کی مانتا ہوں، تیرے 100 دلائل کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی ہے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، کیا نہیں مل سکتے؟ کہ نہیں میں نے ملنا ہے، کیا نہیں تم نہیں مل سکتے؟ کہ کیوں؟ کہ تمہارا یہ سارا جاہ و جلال جائے گا، کیونکہ جب اللہ کا تعلق پانا ہے تو خود کو تو مٹانا پڑے گا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع دلیل ہو جاؤ۔ کسی سے نیک گمان رکھنا پڑے گا کہ یہ مجھے غصہ کر رہا ہے تو اس لیے نہیں غصہ کر رہا کہ اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، یہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو یہ اس لیے ناراض نہیں ہو رہا کہ اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ آگے سے ہٹ جو نا، آواز خراب ہو رہی ہے۔ یہ مجھے ڈانٹ رہا ہے تو اس لیے نہیں ڈانٹ رہا کہ اس کو میری ذات بری لگتی ہے، یہ میرے خلاف ہوا پڑا ہے آج کل ہے جی۔ اس کو ہلاؤ، دوبارہ تار ہل گئی، بس ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد موقع مار دیے کرو، صحیح ہو جائے گا۔ حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب انہوں نے اختلاف کیا مولانا جمشید صاحب سے، سن 2006 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی حضرت بہت مشہور تھے۔ تو مولانا جمشید صاحب سے اختلاف کیا، مولانا جمشید صاحب نے ایک تعلیم چلائی تھی، یہ وضو خانے کے پاس بیٹھ کے ساری جماعتیں بیٹھیں گی اور یہ والا مذاکرہ کریں گی اور اسے اس طرح کریں گی۔ مولانا نے کہا کہ نہ، یہ جائز نہیں، یہ والی ترغیب جائز نہیں، یا جائز ہے، یہ جائز نہیں، جائز نہیں۔ جناب آپس میں مذاکرہ ہوا، پھر اختلاف، اور پھر مولانا جمشید صاحب نے اپنا حق کے استادی استعمال کیا اور جو اثر تھا اس سے حضرت کو مارا اور پھر سزا دی۔ سزا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے بڑوں کے بارے میں، وہ خود تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ سزا دی، اب سب کے سامنے مولانا کو سزا ملی ہوئی کہ اتنی سزا کافی ہے؟ کیا سزا تو سجی آپ پورا دن دیکھ کے رکھیں، لیکن مسئلہ تو وہی ہے۔ بلاخر کچھ دن چلے اور پھر مولانا جمشید صاحب مان گئے اور واقعتاً دلائل مضبوط تھے۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو کچھ شاگرد مولانا کے ساتھ تھے، کہا آپ کے استاد نے تو آپ کی بڑی بےزتی کر دی۔ کہا گاڑی روکی، کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی استاد کے ڈانٹنے سے بھی بے عزتی ہوتی ہے کیا؟ کبھی استاد کے ناراض ہونے سے بھی بے عزتی ہوتی ہے؟ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی کسی ایک سے ایسا تعلق ہو کہ جس کے اندر کسی درجے کی کوئی نفسانیت نہ ہو کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا۔ غزالی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ جہاں جاؤ گے تمہارا علم آڑ میں آ جائے گا، تمہیں اشکال ہونے لگے گا، تمہیں اعتراض ہونے لگے گا، کہنے لگے نہیں ہوگا کہ موسیٰ کو بھی تو ہوا تھا نا خضر کے اوپر۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو قصہ ہی اس لیے سنائے تھے تاکہ ہمیں اعتراض نہ کرے۔ چلو ٹھیک ہے، لے کے گئی امام غزالی کو جلسے کے بعد اور حضرت کو توجہ یہ اونچے مقامات میں سے کوئی سنی اور طریق ہے بزرگان دین کا، توجہ دی تو امام غزالی کی چیخیں نکلی، کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، کہ اب تو جا نہیں سکتا، کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یعنی اب تو جا نہیں سکتا۔ امام غزالی نے دروازہ کھولا اور بھاگ گئے۔ وہ
جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے مٹاتا ہے تو پھر معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ واپس پہنچے جامعہ نظامیہ دل نہیں لگا، یہ آپ کے سامنے تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت کے حالات لکھے، دل ہی نہ لگے، دل ہی نہ لگے، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، قرآن، ترجمہ، سب کچھ ایک طرف ہو، جامعہ نظامیہ کو چھوڑا اور چلے گئے اور 10 سال گمنامی کی زندگی گزاری، 10 سال گمنامی کی زندگی گزاری، اور گمنامی کی زندگی گزارنے کے بعد جب آئے ہیں تو پھر احیاء العلوم لکھی، اور پھر دنیا کا جو رجوع ہوا پھر امام غزالی بنے کہ وقت کے امام بنے، اور تاریخ تصوف میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دی جو اس وقت تک کوئی دے نہ سکا تھا۔ تو کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کا وجود مٹاتا ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کا مذاکرہ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا، یہ گناہ نہیں، یاد رکھیں گناہ کرنے کے ساتھ تعلق مع اللہ مل جائے ممکن نہیں ہے۔ گناہ چھوڑے گا تو اللہ کا تعلق ایسا ملے گا کہ یہ بے چین ہوگا، پھر یہ عذر نہیں کرے گا کہ میری نماز چھوٹے گی، میرا یہ رہ گیا، میرا وہ رہ گیا، پھر وہ بے چین رہے گا، وہ پریشان رہے گا کہ ہرن جس کے نافے میں مشک ہوتا ہے وہ سو نہیں سکتا، لیکن یہی مشک اس کو چھپاتے چھپاتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب اس کی خوشبو اتنی پھیلنے لگتی ہے کہ شکاری اس ہرن کو مار کے اس سے یہ مشک لے جاتا ہے، پھر یہی اللہ کا تعلق اس کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی نفرت کا روز کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو دین تو ہے ہی سراپا محبت۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ پہلی زندگی پہ افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو پہلی زندگی کیسی تھی۔ مقابلے میں کھڑے ہیں حضرت خالد ابن ولید اور گھوڑے کو اچھال رہے ہیں کہ ابھی بلال حبشی کو پاؤں تلے روند دیں گے، لیکن حضرت بلال حبشی ہلے نہیں۔ حضرت بلال حبشی کی یہ توجہ تھی کہ خالد ابن ولید حدیبیہ سے واپس گئے ہیں تو چیخنا شروع کر دی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک کے پاس گئے، صفوان کے پاس گئے کہ چلو میرے ساتھ تم اسلام قبول کرو گا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں، اگر ساری دنیا ختم ہو جائے اور صرف ایک میں اور محمد باقی رہیں تب بھی میں محمد پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ پھر دوسرے کہ میرے باپ کو اور میرے بیٹے کو محمد نے مقابلے میں قتل کیا ہے، بدر میں مارے گئے تھے، میں کیسے اس کے ایمان کے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بے چین ہے خالد بن ولید، بے چین ہے کہ بھئی اب تو مجھے واپس جانا ہے، اب تو تعلق بنانا ہے۔ اور پھر وہ تعلق بنایا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ عمر بن عاص تھے، آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کھینچ لیا کہ نہیں میں بیعت نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اسلام سے پہلے میں نے جتنی اسلام سے دشمنیاں کی تھی، باقاعدہ حضرت جعفر بن ابی طالب سے مقابلے کیے حضرت عمر بن عاص نے کہ جتنی دشمنیاں میں نے اسلام سے کی ہیں اللہ مجھے وہ معاف فرمائیں گے۔ قال اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اپنے سے پہلے سب کچھ کو مٹا دیتا ہے، لہذا تیرے گناہ معاف ہیں، چاہے تم نے قتل کیا چاہے تم نے کچھ بھی کیا۔ چنانچہ اس کے بعد بیعت کیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ تو کیا ہے، اپنے ایمان کو جلا دینی ہے، اپنے ایمان کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے ایمان کا تعلق ناتا اللہ سے بنانا، اپنے ایمان کا تعلق ناتا اللہ سے بنانے کے لیے یہ ترغیبات ہیں، یہ صرف ترغیب، مجلس میں آ کے آپ اللہ والے نہیں بنتے، نشست میں جا کے یہ ترغیب ہے، اپنے اندر سے دل بنتا ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے، وہ فکر جب تک آپ اس فکر کو تھپک کے سلا دو گے وہ کام نہیں کر سکتی۔ اس فکر کو جگانے کے لیے بار بار زور لگانا پڑتا ہے۔ بجلی مسلسل آتی رہتی ہے تو پنکھا چلتا رہتا ہے، بجلی مسلسل آتی رہتی ہے تو لائٹ جلتی رہتی ہے،
بجلی منقطع ہو جاتی ہے تو کتنی خوبصورت و مہنگی لائٹ ہو وہ جلنا بند ہو جاتی ہے، کتنا مہنگا پنکھا ہو وہ چلنا بند ہو جاتا ہے، کتنا مہنگا اے سی ہو وہ کولنگ دینا بند کر دیتا ہے۔ ایسے اپنی کنیکٹیوٹی بنا کے رکھنی پڑتی ہے، اور کنیکٹیوٹی بنتی ہے نمبر 1 مجالس سے، نمبر 2 انفرادی رابطوں سے۔ صرف بیت ہو گئے اور صرف مجلس میں، اور بیت ہو گئے نہ مجلس میں آنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ مشورہ کرنا ہے، تو یہ شارٹ کٹ نہیں ہے بس بیت ہو گئے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ بیت ہونا اور صرف رجوع کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز سمجھنی ہوتی ہے کہ میرا دل میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، میرا دل تو آگے بڑھ رہا ہے، میری زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی، پھر دماغ ساتھ نہیں چل رہا۔ اللہ کا تعلق بنانا ہے تو کیسے بنانا؟ ایک 14 سال کا بچہ کہنے لگا کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ایک کتاب ہے ارواح ثلاثہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اب اس کتاب کو پڑھو، اس میں اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں۔ جب ان واقعات کو پڑھو گے تو متاثر ہوگے تو ان سے متاثر ہوگے، جب ان سے تاثر لوگے تو اچھا تاثر ملے گا۔ جب تک سوشل میڈیا دیکھتے رہو گے، موبائل دیکھتے رہو گے تو اس سے متاثر ہوگے، اور وہ آپ کو کبھی اللہ والا نہیں بنائیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایجوکیشن دے گا، معلومات دے گا۔ اللہ والا بننے کے لیے آپ کو بزرگوں کی توجہ چاہیے، قرآن سے جوڑ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے نفس ہمارا بڑا اڑیل ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دینداری کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یہ مختلف ذرائع ہوتے ہیں نفس کی شرارت کے۔ جیسے میں نے ایک موقع پہ کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بڑوں نے فرمایا کہ بھئی آپ صدقہ کرو، میں نے صدقہ کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں تم نے صدقہ زیادہ دیا ہے، کم دو۔ میں نے کم کیا کہ نہیں ایسے صدقہ نہیں دینا، فلاں بندے کو جا کے صدقہ دو۔ تو میں نے کہا بھی آپ بتا دیں کتنا، کا خود سوچو۔ میں نے 50 روپے دیے، مجھے بڑی شرم ہے، اتنا بڑا آدمی میں اس کو 50 روپے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اس سے بھی کم دو۔ جب اس کو پکڑا ہے 20 روپے، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ یار یہ واقعی صدقہ ہوا ہے، کہ سمجھ میں آئی۔ اور پھر اس کیفیت سے بندہ کروڑوں دے، اس کیفیت سے لاکھوں دے، اس کیفیت سے انسان ہزاروں دے اور ہزاروں بار دے، کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیفیت ہے۔ اب یہ کیفیت کتاب سے پڑھ کے کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ کیفیت، میرے ایک ساتھی تھے کہنے لگا میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، فلاں مولوی صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کیا دیتے ہیں ان کو؟ کہا میں اکٹھی فیس ان کی باندھی 30,000 دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہر ہفتے کے آپ 500 روپیہ رکھو، ہر لیکچر کے آپ 500 روپیہ دو۔ ایسا میں کبھی کر ہی نہیں سکتا، کوئی اتنے بڑے مولوی صاحب ان کو 500 روپیہ دوں گا، شرم نہیں آئے گی؟ میں نے کہا شرم آئے گی تب آپ پڑھو گے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی میں آپ کی بات نہیں، دوست ہیں آپ کی بات نہیں مانتا۔ میں نے کہا چلو ملتے ہیں 2 مہینوں کے بعد۔ 2 مہینوں کے بعد میں نے کہا پابندی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا ہوگی کیسے، آپ نے خود اپنی عادتیں خراب کی۔ تو ایسی تدابیر ہیں جو انسان کے نفس کے مطابق ہوتی ہیں، کہ جس سے انسان کا نفس مجروح ہوتا ہے۔ جب نفس خود را کش و جہان ہے زندہ کا مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب نفس کو مارو گے تب اندر کا جہان زندہ ہو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب انسان اپنے اندر اللہ نے گہرائی رکھی ہے۔ یہ بھائی ڈاکٹر ہیں بدر مثال، ٹھیک ہے، یہ بھائی ڈاکٹر، ان کی ٹوپی پہ لکھا ہے آئی ایم اے ڈاکٹر۔ کیوں جی؟ آئی ایم اکاؤنٹنٹ، میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ علی بن سفیان تھے نا، تو وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جا رہے تھے، تو صلاح الدین ایوبی ایک جگہ بیٹھے تو تیر آ کے اس کے سامنے گرا صلاح الدین ایوبی کے۔ تو صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے، یہ قاتلانہ حملہ ہے، تیر آ کے گرا ہے سامنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیر کافی دور سے چلایا گیا۔ تو انہوں نے جناب گھوڑے بھگائے، پھر
دیکھا تو کوئی 1.5 سے 3 میل کے فاصلے پر کچھ لوگ ہیں جو کہ تاجر ہیں، کچھ اس میں راہب ہیں، تو وہ وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، صحرا تھا پورا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کون ہے؟ کہا ہم راہبین ہیں، ہمیں دیکھو ہمارے پاس کتابیں اور یہ۔ طلبی سفیان نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، تیر کمان کدھر ہے؟ آدمی کہ کون سا تیر کمان؟ ہم تو راہب ہیں، زندگی بھر ہم کبھی اپنے ہاتھ سے بکری ذبح نہیں کرتے، آپ ہمیں تیر کمان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی تیر کمان چلانا سیکھا ہی نہیں۔ صحیح سے بتاؤ تیر کمان کا ہے؟ تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہ جب تیر چلاتے ہیں نا تو یہ ہاتھ کے اوپر سے تیر گزرتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے، کہ آپ کے ہاتھ پہ نشان پڑا ہوا ہے، یہ بغیر تیر چلانے کے کبھی پڑ ہی نہیں سکتا، لہذا سیدھی سیدھی بتا دو، نہیں تو بھی تمہاری گردن اڑائیں۔ اونٹ نیچے بٹھایا ہوا تھا، اس کے نیچے تیر کمان ڈالے ہوئے، فوراً پکڑا گیا۔ تو چلو وہ تو تیر کمان چلانے والا، اس کے ہاتھ سے پتہ چلے گا، لیکن اس کو ماہر ہی پکڑ سکتا ہے نا، خود تیر کمان والا بھی نہیں سمجھ سکتا ہے تو بڑا آدمی پکڑ سکتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن کسی کی ٹوپی پہ نہیں لکھا ہوتا میں ڈاکٹر، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ملکہ ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے سامنے بندہ مر رہا ہوتا ہے اور اس کا جسم کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے، اور ہم خون دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، اور یہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو، ان مجالس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ان مجالس میں صرف ترغیب ہوتی ہے، صلاحیت آپ کو خود پیدا کرنی ہے، صلاحیت آپ کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو رگڑنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، گھنٹوں گھنٹوں ذکر اللہ کی ضربیں لگانی پڑے گی، پھر یہ حاصل ہوگا، ورنہ بھول جائیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھو ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ مجلس میں انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتا، اس سے زیادہ کرنا ہے تو انفرادی رابطے اور ذکر اللہ کی مشقیں اور اعمال کی پابندی۔ ایک وقت انسان اعمال کی پابندی کرتا تو ساری باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔